ناول ہادہ، جس کی رائٹر ہے نور العین مصطفیٰ، یہ اس کی 13th ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ منظر حاتم کے کال کے کچھ دیر بعد کا تھا۔ کمرے کی تمام بتیاں گل تھیں، صرف کھڑکی کے پردوں سے مدھم روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کمرے میں موجود حافہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سر کو تھامے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی سوچ میں الجھی ہوئی لگتی تھی، دماغ اسے چند باتیں سوچنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ اسی پرشکن چہرے کے ساتھ سیدھی ہو بیٹھی، گھنگریالے بالوں جوڑے کی شکل میں لپیٹا، یوں کہ 2 گھنگریالی لٹیں چہرے کے اطراف میں پھیل گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یوں جیسے کوئی سوچ اس کے سامنے واضح ہو چکی تھی۔ وہ ٹھنڈے فرش پر ٹہلنے لگی۔ شفون کا باریک دوپٹہ ایک جانب موجود کرسی کی پشت کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ وہ مسلسل ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ جو جذبات کی رو میں اقرار کر چکی تھی، اب پچھتا رہی تھی۔ اسے حاتم کو رضامندی کا عندیہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچتی تھی۔ اسے اپنے تمام شبہات دور کرنے تھے، اور جب تک وہ دور نہ ہو جاتے وہ پرسکون نہیں ہو سکتی تھی۔ بھلا حاتم اسے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اگر حاتم کو حافہ سے ہی شادی کرنی تھی تو اس نے ہمنا کے ساتھ نکاح کیوں کیا تھا؟ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنے زیادہ سوچنے کی عادت سے بہت نفرت ہو رہی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ کی جانب بڑھی اور ہاتھ مار کر لائٹ جلا دیا۔ یکدم کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ ایک لمحے کے لیے حافہ کی آنکھیں چنجھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جسے ہمنا کی جانے کے بعد اس کے کمرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے سامنے جا بیٹھی۔ اس کا عکس اس کے سامنے تھا۔ اس نے اپنے ابرو سکیڑے اور اپنا عکس کو دیکھا۔ سانولی رنگت، بھورے گھنگریالے بال، گہری سیاہ آنکھیں جن میں ایک چمک تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کی رنگت پرکشش تھی، اپنی جانب توجہ کھینچتی تھی۔ اس کی آنکھیں سوچ میں رقصاں تھیں۔ کیا حاتم اس پر ترس کھا رہا ہے؟ وہ پورے خاندان میں منحوس مشہور ہے۔ خاندان کی کوئی عورت اسے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں، اور وجہ اس کی شہرت تھی۔ خاندان کی ایسی لڑکی جس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی، ایسی لڑکی جو رات کو چیخنے لگتی ہے، ایسی لڑکی جس سے اس کے گھر والے نفرت کرتے ہیں، جس کی منگنی کامیاب نہ رہ سکی۔ یہ سب وہ وجوہات تھیں جو حافہ سوچتی تھی، مگر ایک وجہ ان سے بڑی تھی جس کا اندازہ حافہ کو نہیں تھا۔ خاندان کے سبھی لوگ اسے ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ باقی معاملات میں اپنے باپ کے مخالف نہیں تھی، مگر تعلیم کے معاملے میں اس نے خود کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا تھا۔ حاتم خاندان کا ایسا مرد تھا جس کی تمنا کوئی بھی لڑکی کر سکتی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جن کے کمرے میں داخل ہو جانے سے خود بخود خاموشی چھا جایا کرتی تھی۔ وہ ایسا مرد تھا جس کے بولنے کا انتظار لوگ کیا کرتے تھے، اور جب وہ خاموش ہوتا تھا تو اس کے دوبارہ بولنے کے منتظر ہوتے تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلتا تو ساری رونق اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ ایسا مرد جس کی طلب خاندان کی ہر لڑکی کرے، وہ حافہ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسے حاتم سے محبت تھی، مگر اس کے دل میں دنیا کے ہر مرد کے لیے خوف تھا، سوائے ہادی کے۔ اسے کسی مرد پر بھروسہ نہیں تھا۔ جب گھر والے بھروسہ توڑ ڈالتے ہیں تو دل باہر کے کسی فرد پر یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ یکدم وہ کوئی فیصلہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، کرسی کی پشت پر سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سر پر پھیلایا، لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، کوئی عزم تھا۔ وہ جوتا پہنتے کمرے سے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ نعیم صاحب کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی ان کے کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ لکڑی کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھیج لی، دروازے کو ایک جھٹکے کے ساتھ کھولتی۔ حافہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی صحن کے جانب بڑھ گئی۔ آج اسے بابا سے بات کرنی تھی۔ ابھی اسے صحن میں ٹہلتے کچھ ساعتیں گزری تھی، مگر وہ دروازے کی جانب نہیں بڑھی تھی۔ وہ چلتے ہوئے صحن میں ایک جانب بڑی چارپائی پر جا بیٹھی، پاؤں لٹکائے بیٹھی حافہ خاموشی سے دروازے پر ہونے والی دستک کو سنتی رہی۔ 5 منٹ گزر چکے تھے، مگر دستک نہ تھمی تھی اور نہ ہی حافہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ بے تاثر چہرہ لیے حافہ دروازے کی جانب دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں خالی پن تھا، دستک تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی لمحے اندر سے عبدالہادی بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ایک جانب بیٹھی حافہ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور پھر حافہ کو دیکھا۔ ہادی کے گیلے گھنگریالے بال پیشانی پر گرے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا، دروازے کے
کے پٹ واہ ہوئے تو حافظ کو نعیم صاحب کا چہرہ دکھائی دیا۔ ان کے چہرے پر ایک جلال چھایا تھا۔ وہ آنکھوں میں غضب لیے ہادی کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی انہوں نے ایک جانب بیٹھی حافظ کو نہیں دیکھا تھا۔ بابا میں نہا رہا تھا، اس نے ان کی آنکھوں سے جھلکتے سوال کا جواب دیا۔ نعیم صاحب بگڑ اٹھے، پیشانی کی سلوٹیں مزید نمایاں ہوئی۔ تو کیا باقی سب مر گئے تھے؟ ان کے سوال کا جواب دیے بغیر ہادی دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کو بند کر کے وہ پلٹا۔ نعیم صاحب کے سوال پر حافظ کے چہرے پر سرد مہر سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ اطمینان کے ساتھ اٹھی اور نعیم صاحب کی جانب بڑھی جو اب اندر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ہادی کو ارد گرد سے خطرے کی بو آنے لگی۔ کچھ غلط تھا۔ جی بابا، وہی تو میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میں مر گئی ہوں؟ نعیم صاحب کے قدم تھمے، وہ قدرے استجاب سے پلٹے۔ ان کی نظروں نے حافظ کے چہرے تک کا سفر طے کیا۔ وہ آہستگی سے ساتھ چلتی ہوئی ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا آپ یہ جاننے میں میری مدد کریں گے؟ ہادی حافظ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ حافظ نے ہاتھ سے اسے پرے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ آج کسی کی مداخلت نہیں چاہتی تھی، ہادی کی بھی نہیں۔ کچھ سوالات تھے جن کا اسے جواب چاہیے تھا۔ آج حافظ نعیم کو تمام سود و زیاں کا حساب لینا تھا۔ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں عبدالہادی۔ اس نے ایک سپاٹ نگاہ ہادی پر ڈالی تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نعیم صاحب حیرت سے حافظ کو تکنے لگے جس کے انداز و ادوار آج کچھ الگ سے تھے۔ بابا، مجھے جواب دیں کہ کیا میں مر چکی ہوں؟ اس کا انداز سرد مہر ہوا تھا۔ نعیم صاحب کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ان کی تیز آواز پر حافظ ہلکی سی مسکرائی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ مجھے یہ بتا دیں، جب میں پیدا ہوئی تھی تو مجھے اس گھر میں کیوں رکھا گیا؟ اس نے گھر پر ایک نگاہ ڈالی۔ ہادی کی نگاہوں میں افسوس پھیل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حافظ گفتگو کا رخ کس جانب لے کر جا رہی تھی۔ جب باپ کا پیار دینا ہی نہیں تھا تو مجھے زندہ درگور کیوں نہیں کر دیا؟ مجھے یتیم خانے میں کیوں نہیں چھوڑ دیا تھا؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ یہ بدلاؤ کہاں سے آیا تھا؟ اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی کہ وہ بابا کے سامنے کھڑی تھی؟ نعیم صاحب کا چہرہ دھواں ہونے لگا۔ مجھے آج میرا قصور بتا دیں، میں آخر کس خطا کی سزا کاٹ رہی ہوں؟ آنکھوں کا سرد پن ایک لمحے کے لیے پگھل گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی، مگر اس نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ کیا میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے عورت بنائے؟ میں خود اپنی تقدیر لکھوا کر نہیں لائی تھی۔ وہ 2 قدم ان کے نزدیک آئی۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو سچ میں مجھ سے کبھی انسیت محسوس نہیں ہوئی؟ وہ آنکھوں میں تلخی لیے ہوئے تھی۔ نعیم صاحب نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ ہادی نے جھٹکے سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ مجھ سے یوں نظریں نہیں چرا سکتے، میں آپ کی بڑی بیٹی ہوں۔ انہیں پیچھے کی جانب قدم اٹھاتے دیکھ کر وہ اچانک سے چلائی۔ اب کی بار ہادی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑنے لگے تھے، گلا سوکھنے لگا تھا۔ آپ یوں میرے سوالات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے؟ نعیم صاحب اپنا رخ موڑ چکے تھے۔ حافظ ان کے پیچھے بھاگی تھی، مگر بیچ راہ میں ہادی حائل ہو گیا۔ چھوڑو مجھے ہادی، مجھے ان سے جواب چاہیے۔ ہادی مجھے چھوڑ دو، وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ ہادی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سنا آپ نے، آپ یوں نہیں جا سکتے، آپ ایک بیٹی کے پکار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ پھوٹ کر رو دی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ ہادی نے ایک نظر برآمدے کی جانب ڈالی جہاں نعیم صاحب حافظ کی پکار کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ موم، میں اسے مار دوں گی۔ وہ اس وقت رخسانہ بیگم کے کمرے میں موجود تھی جو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر ہینڈ کریم کا مساج کر رہی تھی۔ سلک کا ڈھیلا سا سبز گاؤن پہنے وہ اپنی اصل عمر کو مات دے رہی تھی۔ اب وہ گاؤن کے آستینوں سے ڈھلکتے بازوؤں پر مساج کرنے لگی۔ ایک جانب گھڑی ہیرا انہیں خشمگی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ موم، اب بس کرے نا، میری بات سن لے۔ رخسانہ بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، لبوں کے گرد خمدار لکیر نمودار ہوئی۔ ہیرا ان کی مسکراہٹ کو تکتے ہوئے 2 قدم نزدیک آئی۔ وہ اس قدر پرسکون کیوں تھی؟ کچھ تو ان کے دماغ میں چل رہا تھا۔ موم، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر حمزہ میرا نہ ہوا تو میں حبور کی جان لے لوں گی۔ رخسانہ بیگم نے نزاکت سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، گویا ہیرا کی تیز آواز ان کی نازک طبیعت پر گرا گزر رہی تھی۔ کام ڈاؤن میری جان، کام ڈاؤن۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھام کر نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سرمئی قالین پر پاؤں کے بل بیٹھتی ہیرا کا چہرہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رخسانہ بیگم نے اس کے چہرے پر پھیلی زلفوں کو آہستگی سے ایک جانب کیا اور پھر اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ میری جان، جہاں بات شہد سے بن رہی ہو وہاں زہر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ہیرا نے نافہمی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں پر سوچ تھیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟
उसके उलझन भरे लहजे पर रुखसाना बेगम ने पुरअसरारियत से उसकी जानिब देखा। हिरा खुश शक्ल थी मगर हबूर के आगे उसकी खूबसूरती मान पड़ जाती थी। हिरा के हाथ रुखसाना बेगम की गिरफ्त में थे। उन्होंने उसे बाजुओं से पकड़ते हुए खड़ा किया। जाओ, मेरा फ़ोन उठा कर लाओ। उन्होंने बेड के साइड टेबल की जानिब इशारा किया। हिरा चंद लम्हे उन्हें तकती रही, जिस पर उन्होंने अपने अबरू उठाए। हिरा लंबा सांस भरती साइड टेबल की जानिब बढ़ी। वो मोबाइल फ़ोन लेकर रुखसाना बेगम के पास आई तो उन्होंने एक नंबर मिलाया। हिरा हैरानी से स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देख रही थी। ये मॉम इसे कॉल क्यों कर रही थी? मोबाइल को स्पीकर पर डालकर मेज़ पर रखते हुए अपने दाहिने हाथ पर सियाह रंग चढ़ाने लगी। हिरा की पेशानी पर सिलवटों का जाल बिछ गया। चंद लम्हों बाद स्पीकर से बहुत से लोगों की मिली जुली आवाज़ें गूंजने लगी। हेलो माय डियर सन, कैसे हो? हिरा पीछे की जानिब कदम उठाती बेड पर जा बैठी। मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? एक मिनट रुकें। रुखसाना बेगम ने अपने दाहिने हाथ पर नेल पेंट लगाने के बाद उसे थोड़ा पीछे करते हुए तनकीदी निगाह से देखा। मुतमईन होने के बाद वो बाइने हाथ पर उनके नाखूनों पर ब्रश फेरने लगी। जी खाला, अब वो नस्बतन खामोश जगह पर मौजूद था। आप कैसी हैं? लहजे की खनकपन को बासानी महसूस किया जा सकता था। स्टडी कैसी जा रही है मेरी बच्चे की? हिरा बेजारियत से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मॉम का उसकी पढ़ाई से क्या वास्ता था? मत पूछिए खाला, आपके बच्चे की पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, उसने लंबी आह भरते हुए कहा। रुखसाना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ नहीं होता, मेरा बच्चा कर लेगा। खैर, मुझे तुमसे एक काम है। हिरा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अपने मतलब की बात पर आ गई ना? आप हुक्म दीजिए खाला। उनका फलक शगाफ कहकर कमरे की फ़िज़ा में गूंज उठा। उसकी यही बात तो उन्हें पसंद थी। वो बिना एतराज़ किए उनकी हर बात मान लिया करता था। उन्होंने गर्दन मोड़कर हीरा को जताती नज़रों से देखा, जैसे कहना चाह रही हूँ इससे कुछ सीखो। हीरा ने जवाबन उसकी नकल उतारी। आप हुक्म दीजिए खाला। इतना ताबेदार। बस एक लड़की की जासूसी करनी है। उनकी बात सुनता वो उछल पड़ा। उसने हैरानी से मोबाइल फ़ोन की जानिब देखा। खाला, आप हारिब शाह को किसी लड़की की जासूसी करने का कह रही हैं? उसने अपने नाम पर जोर डालते हुए कहा। चेहरे पर इस्तेजाब फैला था। किसी लड़की की नहीं, बल्कि हबूर शाह की। उन्होंने मुस्कुराते हुए हारिब की तस्सीह की, जिस पर उसने इधर उधर देखते हुए किसी के पास न होने की तसल्ली की। खाला, आप मुझे उस जंगली बिल्ली की जासूसी करने का कह रही हैं? वो हबूर को जानता था। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। हीरा की आंखों में नापसंदीदगी की लहर छा गई। तुम मुझे इनकार कर रहे हो हारिब? उनका लहजा ज़रा सख्त हुआ। अरे नहीं खाला हुजूर, मैं आपकी हुक्म अदूली कैसे कर सकता हूँ? उसके लहजे से मसनूई बेबसी झलकने लगी। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम मुझे इनकार कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो तुम मेरे पसंदीदा हो। चाशनी भरे लहजे पर हीरा ने उन्हें कोफ्त से देखा। मुझे उस लड़की के मुताल्लिक हर डिटेल चाहिए, समझ गए ना? वो एकदम से संजीदा हो गई। जी खाला, आप ये बताएं हीरा बाजी कैसी हैं? उसके मुस्कुराते लहजे पर हीरा जल्दी से उठी। कितनी दफ़ा कहा है मुझे बाजी ना कहा करो, ऊँची आवाज़ में चिल्लाई। हारिब का कहकहा बुलंद हुआ। जी ठीक है हीरा बाजी। हीरा ने गुस्से से मोबाइल फ़ोन को घूरा। ये इंसान इतना टेढ़ा क्यों था? जाओ अपना काम करो। उसने कॉल काट कर मोबाइल मेज़ पर पटक डाला। दूसरी जानिब हारिब अरे अरे ही कहता रह गया। ये क्या बदतमीज़ी है हीरा? रुखसाना बेगम ने ताज्जुब से उसे तका। मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है? आप हारिब को सब में क्यों घसीट रही हैं? हीरा उनके सर पर खड़ी चिल्ला रही थी। रुखसाना बेगम एक झटके से खड़ी हुई और उसे गुस्से से देखने लगी। मैं तुम्हें शाह हवेली में राज करते हुए देखना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे जिस मोहरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा मैं करूँगी। मुझे जो खेल खेलना पड़ेगा मैं खेलूँगी, मगर तुम्हें हारने नहीं दूँगी। सुना तुमने? उन्होंने उंगली उठा कर कहा तो हीरा ने जज्बात में सर हिला दिया। जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीनी है। अब उन्होंने अपना रुख बेड की जानिब कर लिया। हीरा उन पर एक निगाह डालकर कमरे से बाहर निकल गई। अंदर बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए रुखसाना बेगम अपने हाथों को सताइशी निगाह से देख रही थी। कहानी का रुख एक नई करवट ले चुका था। कहानी के एक किरदार की सोचें नई जानिब बढ़ चुकी थी। वो किरदार हादा का मतलब समझ चुका था। अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी हुई हाफा सपाट चेहरे पर मॉइस्चराइज़र की तह चढ़ा रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। उसकी आंखें बेतासिर थी। यहाँ से चंद गलियों की दूरी पर खड़े एक घर के तीनों नफूस दस्तरखान के गिर्द बैठे
ताम नोश करने में मसरूफ़ थे। साथ ही खुश गप्पियों का दौर भी जारी था। उन तीनों अफराद में एक शादीशुदा जोड़ा भी था। शहर से दूर मौजूद उस इलाके के एक तारीक घर के सहन में टॉर्च की रोशनी फैली थी। दीवारों पर गिरते दो अफराद के साए सरगोशियाँ कर रहे थे। अगर गौर करके देखा जाए तो उनके दरमियान में एक नक्शा मौजूद था जो बज़ाहिर किसी हवेली का नज़र आ रहा था। उनमें से एक पुख्ता उम्र जवान नक्शे पर जगह जगह सुर्ख निशान लगाता जा रहा था। दोनों के चेहरों पर संजीदगी छाई थी। उन दोनों को वहीं छोड़कर अगर शाह हवेली का रुख किया जाए तो उसके एक डबल साइज़ कमरे में मौजूद वो वकील निहायत इन्हमाक से किसी केस के निकात को लिखता जा रहा था। कमरा रोशनियों में नहा रहा था। एसी की ठंडक के साथ साथ वहाँ कलोन की हल्की सी महक भी फैली थी। भवें सुखड़ी हुई थी। ज़हीन आंखें चमक रही थी। कमरे में मौजूद हर चीज़ खामोशी से तक रही थी। उसके कमरे से निकलकर दाएं जानिब चंद कदम चलो तो नीचे की जानिब वसी जीने उतरते थे। उन जीनों को नज़रअंदाज करके दाएं जानिब चलो तो सामने एक कमरे का देवकामत दरवाज़ा नज़र आता था। उस दरवाजे के पार मौजूद कमरे में शब ख्वाबी का माहौल छाया था, मगर अंदर मौजूद लड़की बेड से टेक लगाए बैठी थी। एसी की ठंडक के बायस उसने कंफर्टर को ओढ़ रखा था। मोबाइल फ़ोन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कोई उसे मुसलसल मनाने में मसरूफ़ था। मैसेजेस यक के बाद दिगरे स्क्रीन पर उमड़ते जा रहे थे, जिन्हें वो अपने लब दबाए देखती रही। यकदम उसने लंबा सांस भरते हुए इट्स ओके का पैगाम दूसरी जानिब भेज दिया। पास बैठा शैतान मक्कारी से मुस्कुरा उठा। वो एक दफ़ा फिर अपना जाल बिछा चुका था। वो एक दफ़ा फिर से एक इब्ने आदम और बिनते हवा का शिकार करने जा रहा था। वो सरशारी से अपने कराहिया आवाज़ में कहकहा लगाता चला गया। उसकी चाल से अनजान बिनते हवा और इब्ने आदम नफ्स की तस्कीन की खातिर एक दूसरे की बातों में मगन हो चुके थे। शाहगढ़ की दूसरी जानिब उस हवेली में दाखिल हो तो वहाँ के एक तारीक हिस्से की जानिब एक साया बढ़ता चला जा रहा था। उस हिस्से को करीब से देखो तो तुम्हें वहाँ एक दरवाज़ा नज़र आए। उस साए ने अपना हाथ बढ़ाया और एक झटके से दरवाजे के पट वाह कर दिए। दरवाजे की चड़चड़ाहट की गूंज उठ गई। अंदर घोर अंधेरा फैला था। कुर्ते की जेब से मोबाइल निकालते उसकी टॉर्च जलाते वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर नीचे को जाती गोल सीढ़ियाँ उसकी मंतज़िर थी। एहतियात से कदम उठाता वो साया तहखाने के अंदर दाखिल हो चुका था। उसी लम्हे बहुत सी जंजीरों की आवाज़ उसकी समात तक लग पहुंची तो उसके लब फैल गए। ये था वो राज जिससे कोई वाकिफ़ न था। अगर कोई वाकिफ़ भी था तो उसके लब सिले थे। वो जगह ऐसी भूल भुलैया थी जहाँ कैद हो जाने वाला वहाँ से निकल नहीं सकता था। चंद पलों बाद वहाँ से चीखें उभरने लगी, जंजीरें चटकने लगे, बदन कलबला उठे। उन सब के दौरान किसी के मकरूह कहकहे भी उभर रहे थे। उनकी चीखों पर हवेली की दीवारों ने मामूल के मुताबिक कान लपेट लिए। सुनने वालों ने हमेशा की तरह उन दर्द भरी आवाज़ों को नज़रअंदाज किया था। दर्द में कलबलाते बदनों के पुकार किसी की तबीयत पर गिरा नहीं गुजर रहे थे, सिवाय दूर खड़े उस बरगद के दरख्त पर कि जो हर चीख पर बेचैन हुआ था, जिसने हर फरियाद पर अपना पहलू बदला था, जो चाहने के बावजूद भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। बूढ़ा तना हरकत से कासिर था। बूढ़े सूखे पत्ते महज ज़मीन पर पड़े रहने पर कादिर थे। बूढ़े बरगद ने पुकारों पर अपनी आंखें मींच ली। अंदर तय खाने की ज़मीन पर गिरता खून अपने अर्जा हो जाने पर फरियाद कर रहा था, मगर आह कि उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उनके सामने फ़िरौन अपनी तमाम तर जुल्मत और जाबिरियत लिए खड़ा था, मगर आह कि मूसा अभी तक पहुंचा न था। उन चीखों पुकार में हिज़्ब मामूल एक पुकार शामिल थी। एक वजूद हमेशा की तरह उस फ़िरौन के सामने डटा था, जिसकी ज़ुबान पर सिर्फ़ एक जुमला था जो कि मुकाबले को तैश दिलाने की ताकत रखता था। वो ज़रूर आएगा और तब तुम्हारे छिपने के लिए ज़मीन के 2 गज़ टुकड़े के सिवा कोई जगह नहीं बचेगी। मेरा रब देख रहा है। तुम ना सुनो मगर मेरा रब सुन रहा है। तकलीफ़ में डूबे अल्फाज मगर पुरअज़म पुर यकीन। सामने खड़े फ़िरौन ने हाथ में मौजूद रस्सी से उस वजूद पर ज़रब लगाई। 1, 2, 3 तब तक ज़रबे लगाता रहा जब तक थक न गया, क्योंकि अंदर लगी आग तो बुझने से रही। वो तहखाना से बाहर निकला तो उसका ख़ास मुलाजिम हाथ में पानी लिए उसका मुंतज़िर था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर थकन के आसार सिफ्ट थे। उसामा कहाँ है? पानी के घूंट भरने के बाद उसने बख्तियार से सवाल किया, जो ताबेदारी से सर झुकाए खड़ा था। मालिक, आपने तो कुछ देर पहले उसे घर भेजा था। बख्तियार के जवाब पर उसने इस्बात में सर हिलाया। अब वो दोनों हवेली की रोशनियों की जानिब बढ़ रहे थे। दूर खड़े बरगद के बूढ़े पेड़ ने उन्हें तासिफ से देखा।
तंग गलियों में कतार दर कतार घर खड़े थे। दीवारों की ओट से गुजरती धूप कभी कभार उन सियाह आंखों पर पड़ती तो वो आंखें जगमगा उठती। वो तन तनहा गलियां पार करती जा रही थी। हादी को आज कॉलेज से तातील थी, जिसके बाइस वो अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। हाफा उसको जगाए बगैर घर से बाहर निकली थी। यूनिवर्सिटी उसके घर से 15 मिनट की मसाफत पर वाक़ थी और वो पैदल जाने का इरादा रखती थी। कहीं गलियों में बच्चे खेल रहे थे। वो एक लम्हा ठहर कर उन बच्चों को देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए सर झटक कर आगे बढ़ गई। कहीं गली के दूसरे सिरे पर मौजूद दुकान के गिर्द चंद लोग खड़े थे। कुछ ने सर उठाकर उसे देखा तो कुछ अपनी खुशगप्पियों में मगन रहे। वो उन्हें नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। तंग मोहल्ले से निकली तो सड़क पर जा पहुंची। ट्रैफिक अपने ज़ोर पर था। फुटपाथ पर चलते हुए वो अपने इर्द गिर्द के शोर को फरामोश करके आहिस्तगी से चल रही थी। उसके जहन में सोचों का एक अंबार मौजूद था। वो अपनी सोचों से बहुत तंग थी। एक जानिब दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़कर हातिम अब्दुल रहमान के साथ अपना घर बसा ले, मगर दूसरी जानिब दिमाग दिल के आगे अपने दलीलें पेश कर रहा था। वो मानती थी कि उसे हातिम अब्दुल रहमान से मोहब्बत थी, मगर ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे गुजारी नहीं जा सकती। आज की लड़कियों का मसला मोहब्बत नहीं बल्कि इज़्ज़त है। वो अपनी मोहब्बत के बिना ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर इज़्ज़त नफ्स के बगैर हरगिज़ नहीं। उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा किसी सूरत भी मंजूर नहीं था। उसे हातिम अब्दुल रहमान का साथ चाहिए था, मगर साथ ही उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता भी नहीं करना था। उसे हातिम से मोहब्बत तो थी, मगर भरोसा उसे हातिम सबसे अलग तो लगा था, मगर क्या वो हमेशा वैसे ही रहेगा? मर्द बदल जाते हैं और सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। अगर वो भी नईम साहब की तरह निकला तो? उसके चलते कदम रुक गए। दिल की धड़कनें भी एक लम्हे के लिए ये सोच कर थमी थी। उसने लंबा सांस भरते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, अगर हातिम अब्दुल रहमान उसके बाबा जैसा था तो उसे अपनी मोहब्बत नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं चाहिए थी। वो चंद पल वहीं खड़ी रही। उसकी सोचों की रफ्तार तब थमी जब उसे अपने पास किसी गाड़ी के पहियों की चरचराहट महसूस हुई। इसने एक झटके से बाहिनी जानिब गर्दन मोड़ी। कोई बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। हाफा ने उसको देखकर अपना सर झटक डाला। फ्रंट सीट की जानिब का दरवाज़ा खोलती हबूर भी गाड़ी से बाहर निकली थी और हाफा की जानिब बढ़ी। हाफा उन दोनों पर तवज्जो दिए बगैर रुख मोड़कर आगे आगे बढ़ने लगी। हमज़ा और हबूर दोनों ने एक नज़र एक दूसरे पर डाली। दोनों की निगाहों में सवाल थे और फिर वो हाफा की जानिब लपके। हाफा, अकेले क्यों जा रही हो? हबूर के सवाल पर हाफा के कदम थमे। उसने लंबा सांस भरा और फिर उसकी जानिब देखा। क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। तुम चली जाओ, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, बेतासिर लहजे में कहते हुए वो आगे बढ़ गई। उसे उस वक्त किसी से बात नहीं करनी थी, हबूर से भी नहीं। हाफा रुको, हबूर चिल्लाई, मगर हाफा के कदम नहीं रुके। हबूर ने मायूसी से हमज़ा की जानिब देखा। तुम यहीं रुको, मैं बात करता हूँ। वो भागता हुआ हाफा के रास्ते में जा खड़ा हुआ। हाफा ने खौफ से उसकी जानिब देखा। दोनों की सियाह आंखें एक दूसरे से टकराईं। एक की आंखों में मोहब्बत के दीप जले थे, जबकि दूसरे की आंखों में गुस्सा छाया था। उन दोनों ने सोचा नहीं था कि उनकी मुलाकात यूँ होगी। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाफा ने अपने जबड़े भींच लिए। उसका जी चाहा कि सारा गुस्सा उस पर उड़ेलते। अपनी मुट्ठियों को भींच कर खोलते हुए उसने लंबा सांस भरा। मेरे रास्ते से हट जाएं और अपने काम से काम रखें। दूसरों के मामलात में अपनी टांग मत घुसाया करें। उसने नहायत दिक्कत से अपने लहजे को बेतासिर रखने की कोशिश की, वरना गुस्सा था कि उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। हमज़ा ने बेसाख्ता ही अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देखा। सरदारनी अभी से गुस्सा कर रही थी। हाफा ने सर झटकते हुए उसके पहलू से आगे गुजरना चाहा, मगर हमज़ा फिर से उसकी राह में हाइल हो गया था। मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। हाफा ने अब की बार आंखों में गुस्सा लिया। हमज़ा की जानिब देखा। नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। हबू ने एक झटके से उसे देखा। हमज़ा शाह ये कह रहा था, गांव का अगला सरदार अपनी अना वार कर ये लफ्ज़ अदा कर रहा था, तो उसे हैरत क्यों करना होती? हाफा ने अपना हाथ खड़ा किया। आप मर्दों को क्यों लगता है कि बार बार पूछने से औरत का इनकार बदल जाएगा? उसके लहजे से तल्खी झलक रही थी। तल्ख लहजा, कड़वी बात। औरत अगर किसी मर्द को एक दफ़ा इनकार कर दे तो दूसरी दफ़ा पूछने से वो इकरार में बदल नहीं जाया करता। वो लिफ्ट लेने की बात नहीं कर रही थी, और जैसे ही हमज़ा को ये बात समझ में आई उसके चेहरे का रंग बदल गया। इस कदर बदगुमानी, तल्ख अल्फाज गुम हो गए। हाफा के सामने वो कहाँ सख्त अल्फाज बोल सकता था। अपना मुंह धोकर रखें। मैं किसी भी अजनबी के मुतालिक कोई भी खुशगुमानी या बदगुमानी पालने के हक़ में नहीं हूँ। हबूर खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। हमज़ा को समझ नहीं आती थी कि उस लड़की के सामने वो अपनी फितरत क्यों बदल दिया करता था, मगर जो भी हो वो लड़की हमज़ा शाह की थी।
آپ بھی اپنا منہ دھو رکھیں. آپ جو سوچ رہی ہیں نا کہ اتنی سی بات پر حمزہ شاپ سے دستبردار ہو جائے گا تو میری بات کان کھول کر سن لیں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. آپ کے نام کے ساتھ صرف حمزہ شاہ کا نام جڑے گا. وہ اسے وہیں چھوڑتا اس کے آگے سے ہٹ گیا. چلو حبور, انہیں خود ہی آنے دو. وہ غصے سے کہتے ہوئے پلٹا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا. حافظ سر جھٹک کر چلنے لگی. مگر یہ کیا؟ وہ تو حافظ کے سامنے لا تعلقی کا مظاہرہ کر کے گیا تھا نا. مگر یہ کیسی لا تعلقی تھی؟ وہاں سے گزرتے راہگیروں نے ایک عجب منظر دیکھا. فٹ پاتھ پر پیدل چلتی لڑکی اور اس کی رفتار کے متبادل سڑک پر چلتی گاڑی. اس لڑکی نے گاڑی کی جانب توجہ دی تھی اور نہ گاڑی چلانے والے نے رفتار بڑھائی تھی. گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس اور ساتھ چلتی لڑکی ایک ہی وقت پر یونیورسٹی پہنچے تھے. گاڑی سے اترتے ہوئے حبور حافظ کی جانب بھاگی تھی جو سب سے بے نیاز آہستہ رفتار میں آگے بڑھ رہی تھی. حافظ, کیا ہوا ہے؟ حافظ کے قدم تھم گئے. اس نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا. میں کسی دکان کا سجا ہوا مجسمہ نہیں ہوں جسے جو چاہے گا منہ مانگی قیمت پر خرید لے گا. وہ بولی تو اس کے الفاظ میں کڑواہٹ تھی. حبور اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی. یہ حافظ کو کیا ہوا؟ ایک جیتی جاگتی انسان ہوں. یہ بات حمزہ شاہ کو سمجھا دو. وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی. اچھا میری بات تو سنو. حافظ کے قدم بینچ کے قریب پہنچ کر رکے. بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے لمبے لمبے سانس بھرے. ذرا سا چلنے پر اس کا سانس پھول جایا کرتا تھا. پلیز حبور, میں اس وقت سر ہائد کے متعلق کچھ بھی سننا نہیں چاہتی. بینچ کے پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند لی. حبور خاموشی سے اس کے ساتھ جا بیٹھی. جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں تب تک مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوئی. اسے حافظ بہت بے چین لگ رہی تھی اور آج سے قبل اس نے حافظ کو یوں نہیں دیکھا تھا. یا پھر پہلے اس نے حافظ پر کب توجہ دی تھی؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کوئی چیز اٹھا کر زمین پر دے ماروں اور وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے. حافظ اب سیدھی ہو بیٹھی تھی. اسے غصہ آ رہا تھا مگر کس پر آ رہا تھا یہ معلوم نہ تھا. حبور کی آنکھیں پھیل گئی. اتنا غصہ؟ اس نے اپنا بیگ سے پانی کی بوتل نکالی. مجھے نہیں پینا. حبور نے کچھ دیر ہاتھ بڑھائے رکھا مگر حافظ نے بوتل نہ تھامی. وہ لمبا سانس بھر کر رہ گئی. حافظ یار, وہ چلائی, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ہوا ہے. تمہیں کیا سمجھاؤں؟ اس بات پر حبور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی. حافظ نے تند نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. اچھا سوری, وہ لب دباتے ہوئے بولی. جو سمجھ آ رہا ہے وہ بتا دو, سمجھ میں خود ہی لوں گی. چند لمبے لمبے سانس بھرتے ہوئے حافظ حبور کی جانب بڑھی. دیکھو حبور, مجھے حاتم سے محبت ہے مگر بھروسہ نہیں ہے. وہ رکی. اس کی آواز اب کی بار مدھم تھی. نہیں, اس پر بھروسہ بھی ہے مگر مردوں کی فطرت پر بھروسہ نہیں ہے. حبور کو وہ بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی. مجھے ایک ایسا ہمسفر چاہیے جو بھلے مجھ سے محبت نہ کرے, بس مجھے انسان سمجھے, مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے, میری کوششوں کو رائیگاں نہ ٹھہرائے, سارے دن کی مصروفیت کے باعث بس ستائش کے 2 جملے بول دے. حبور پر اس کی باتوں پر سختہ طاری ہوا تھا. حافظ نہ جانے کیا کیا باتیں سوچتی رہتی تھی. وہ مجھ سے رات کے اندھیرے میں جھوٹے وعدے نہ کرے. اس بات پر اس نے حبور کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور لمحے بھر کے لیے حبور کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی. کئی رنگ آئے اور اس کے چہرے پر سے گزر گئے. بلکہ دن کی روشنی میں دنیا کے سامنے مجھے قبول کرے. اگر حاتم ایسا نہیں ہے تو وہ مجھے نہیں چاہیے. حبور کی آنکھیں چبھنے لگی. وہ حافظ کے ہم خیال نہیں تھی. بھلا یہ کیسی محبت ہوئی؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو مگر محبت ایسی تو نہیں ہوتی حافظ. اس کے منہ سے الفاظ بمشکل باہر نکلے. حافظ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. جس محبت میں عزت نفس کو رون نہ پڑے مجھے وہ نہیں چاہیے. اس کا لہجہ بے تاثر تھا. حبور نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا. حافظ, محبت میں دماغ کی نہیں چلتی. حبور کی آواز میں اضطراب تھا. چل جاتی ہے, وہ لاپرواہ سے لہجے میں بولی. حبور ہنوز بحث پر مصر تھی. حافظ, محبت اندھی ہوتی ہے, اس کی آنکھیں یا دماغ نہیں ہوتا. اب کی بار اس کی آواز ذرا سی تیز ہوئی. لہجہ تھوڑا سا بلند ہوا. حافظ کے چہرے پر خفیف سے مسکراہٹ پھیل گئی. حبور محترمہ, محبت اندھی نہیں ہوتی, اس کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں. اسے سب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیسی کیسی تباہ کاریاں لائے گی. وہ ایک لمحے کو رکی اور اپنی سیاہ آنکھوں سے حبور کو دیکھا. محبت اندھی نہیں ہوتی مگر عاشق کو اندھا ضرور کر دیتی ہے. مگر پھر بھی ہمارے پاس اس سے بچنے کے مواقع ہوتے ہیں مگر ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتے ہیں. حبور دم سادھے اس کی بات سن رہی تھی. حبور کے چہرے پر برہمی چھا گئی. میں تمہاری بات سے متفق نہیں ہوں. محبت کے وار سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس نے درشتی سے حافظ کی بات کاٹ ڈالی. بچ سکتا ہے. حافظ نے تیزی سے اس کی بات کاٹ ڈالی. پھر تم کیوں نہ بچی؟ حافظ کو چپ سی لگ گئی. بتاؤ حافظ, تم کیوں نہیں بچ سکی؟
کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو محبت کا شکار بننے دیا ہے۔ حبور نے اپنے گردن جھٹک ڈالی۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حافظ کی باتیں اس کے اندر کے چور کو چبھ رہی تھی۔ حوالات کے تفتیشی کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، جس کا واحد ذریعہ دیوار پر موجود روشن دان تھا۔ دھوپ اس روشن دان سے گزرتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں موجود میز کے پار 2 کرسیوں پر کسی کو باندھ رکھا تھا۔ وہ 2 تھے، وہی 2 جو ٹرک سے کودے تھے، وہ جو مہرے تھے۔ ان دونوں کو کل ہی قید کر لیا گیا تھا۔ وہ دونوں بے ہوش تھے، یا پھر شاید انہیں بے ہوش کیا گیا تھا۔ ان کی حالت کافی ابتر تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، کپڑوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے تھے، بازو چھلے ہوئے تھے۔ یکدم کمرے کا دروازے کے پٹ واہ ہوئے، ایک لمحے کے لیے باہر سے تیز روشنی اندر داخل ہوئی، اور پھر وہی نیم تاریکی۔ پولیس کی یونیفارم میں ملبوس حاتم دروازے پر کھڑا ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں ایک بالٹی موجود تھی، چہرے پر خنکی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں سرد و جامد تھیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا دونوں کے قریب آیا، اس کی بھوری آنکھیں سکڑی ہوئی تھیں، دائیں آنکھ کے نیچے چوٹ کا نشان تھا، پیشانی پر بل نمودار تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے بالٹی کے اندر موجود پانی ان دونوں پر پھینک دیا۔ برف جیسے ٹھنڈے پانی کو محسوس کرتے وہ ہڑبڑا کر اٹھے، ماحول سے مانوس ہوئے تو سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ یہ زندہ کیسے تھا؟ آنکھوں کو کھول کر رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ معاف دماغ سے سامنے کھڑے حاتم کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بس اتنا یاد تھا کہ وہ دونوں حویلی کے راستے میں تھے کہ کسی نے ان پر حملہ کر ڈالا تھا۔ اب سامنے کھڑا یہ ASP خوخار نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ حاتم نے ایک جانب پڑی کرسی اٹھائی اور ان کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا، اونچی گردن کیے، آنکھوں میں سرد پن لیے۔ بتاؤ کیا سلوک کیا جائے؟ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ گونجدار آواز جس کا سرد پن اپنے جوبن پر تھا، ساتھ ہی بندوق سامنے میز پر دھری تھی۔ وہ لوگ کچھ نہ بولے، کمرے کی خاموشی سماعت کو چیرتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھ پر حملہ کس نے کروایا؟ اس سوال پر سامنے بیٹھے دونوں مردوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں چند اشارے کیے۔ حاتم طنزیہ انداز میں مسکرا اٹھا، اس کا انداز خطرناک تھا۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر کچھ باہر نکالا اور ایک جھٹکے سے وہ چیز ان کے آگے پھینکی۔ وہ 2 چمکتے ہوئے شناختی کارڈ تھے۔ شکیل عرف شاکا اور امجد عرف ماجا، تم دونوں کے یہی نام ہے نا؟ وہ اپنی چھڑی کو ہاتھ میں گھماتا ہوا کھڑا ہوا، ان دونوں کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ تحیر بھی تھا۔ اب حاتم آہستگی سے ان کے قریب بڑھ رہا تھا، ان کی پشت پر کھڑے ہو کر ایک ہاتھ سے شکیل کے بال پکڑے تو دوسرے ہاتھ سے امجد کے گلے پر چھڑی رکھ کر اسے پیچھے کی جانب کھینچا۔ یکدم سے ان کی چیخیں بلند ہوئی، اس کی گرفت لمحہ بلمحہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو، میں اتنا نیک انسان نہیں ہوں کہ خود پر حملہ کرنے والوں کو آزاد کر دوں۔ وہ بولا نہیں تھا، غرایا تھا، اور اس کی غراہٹ نے ان دونوں کو کپکپاہٹ طاری کر دی تھی۔ چلو شاباش، بتاؤ مجھے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ دائیں جانب سے ہوتے ہوئے ان کے سامنے میز پر جا بیٹھا۔ وہ ہمیں مار دے گا۔ اس بات پر حاتم عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ تو تمہیں کیوں لگا کہ میں تم لوگوں کو زندہ چھوڑ دوں گا؟ اس کے لہجے میں تنبیہ چھپی تھی۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ وہ میز پر سے اٹھتا ہوا ایک قدم ان کے نزدیک آیا۔ ان دونوں نے بے ساختہ ہی اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ حسن، کرم داد، اس کے چلانے پر ان دونوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے کھڑا حاتم کسی کو آواز دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی حسن اور کرم داد کمرے میں داخل ہوئے۔ یس سر۔ ان دونوں کی تب تک خاطر تواضع کرو جب تک یہ سچ نہ اگل دیں۔ آنکھیں بے تاثر تھیں۔ کرم داد اور حسن نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا اور حاتم کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے شام تک سچ جاننا ہے۔ اب کی بار تنبیہ حسن اور کرم داد کے لیے تھی۔ انہوں نے بے ساختہ ہی اپنا گلا تر کیا۔ یس سر۔ وہ اپنی بندوق کو میز پر سے اٹھاتا، ایک نظر ان پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد حوالات کے تفتیشی کمرے سے چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ اب تو وہ در و دیوار بھی ان چیخوں کے عادی ہونے لگے تھے۔ وہ حافظ کو ڈھونڈتے ہوئے لائبریری میں داخل ہوئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ لائبریری میں ہی ہوگی۔ کتابوں کی الماریوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی حبور حافظ کو تلاش کر رہی تھی۔ کشادہ لائبریری میں ہر جانب الماریاں موجود تھیں، جن میں موجود کتابیں اپنی اپنی داستانیں سنا رہی تھیں۔ وہ ایک پرانے طرز و تعمیر کردہ لائبریری تھی، جس کی دیواروں پر شیشے کے دیوار گیر کھڑکیاں موجود تھیں۔ ان کھڑکیوں کے شیشے سے گزرتی دھوپ کتابوں پر پڑتی تو چمک اٹھتی تھی۔ اس قدر بڑی لائبریری میں حافظ کو ڈھونڈنا ایک کٹھن کام تھا۔ بالآخر حبور کی نگاہ ایک طرف پڑی تو اس نے لمبا سانس بھرا۔ کھڑکی کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھی حافظ کی نگاہیں میز پر دھری کتاب پر تھی۔
کھلی کھڑکی سے دھوپ کے ساتھ ساتھ ہوا بھی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کتاب کے صفحے کو ہوا کے دوش پر پلٹنے سے بچانے کے لیے ایک سرے پر ہاتھ دھر رکھا تھا۔ عبور تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچی۔ ان کتابوں کا پیچھا چھوڑ بھی دیا کرو۔ حافظ نے ایک پل کے لیے آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی عبور کو دیکھا اور پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کتابیں ہم جیسے لوگوں کے لیے پناہ کی آخری چھت ہوتی ہے، وہ مدھم لہجے میں بولی، نظریں کتاب کی سیاہی پر پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی بات پر عبور کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ حافظ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کتاب کا سر ورق بند کر دیا۔ اب وہ کوہنیوں کو میز پر ٹکائے اپنے ہاتھوں پر چہرے کو دھرتی چمکتی آنکھوں سے عبور کو دیکھنے لگی۔ ذرا بتاؤ تمہارے جیسے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ عبور بھی اسی کے انداز میں آگے کو ہو بیٹھی۔ حافظ مسکرا دی۔ ہم اہل کتاب اہل وفا ہوتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے نسبتاً بہت سی چیزوں کو جلد سمجھ لیتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر ہم قرض ہوتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں اس کا لہجہ تبدیل ہوا تھا۔ اس کی باتیں سنتی کتابیں، کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ، سرسراتی ہوا اور کھڑکی کے پار جھولتے ہوئے درخت، سب ایک بہت خوبصورت ماحول بنا رہے تھے۔ عبور خاموشی سے حافظ کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے بدلاؤ کو بہت جلد محسوس کرتے ہیں، پھر چاہے وہ کسی بات پر اچانک سے نمودار ہونے والی پیشانی کی شکن ہو یا پھر کسی کے یاد کے باعث سکڑتی ہوئی مسکراہٹ۔ اب کی بار اس کا لہجہ پرحزن تھا، آنکھوں کی چمک مان پڑ رہی تھی، مگر اس کے باوجود ہم دوسروں کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ حساس طبیعت واقع ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں بیشتر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو یوں لگا کہ ہر شے ساکن ہو گئی۔ اب اس نے لمبا سانس بھر کر عبور کی جانب دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ جان لیا یا اور کچھ جانا ہے؟ اس کے سوال پر عبور نے نفی میں سر ہلایا، پھر ایک دم سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں وہ بات کرنا تو بھول ہی گئی جو تمہیں بتانے آئی تھی، وہ پرجوش انداز میں آگے کو ہوئی۔ آج سنگنگ کمپٹیشن ہے، تم چلو گی؟ اسی لمحے اس میز کے دائیں جانب موجود میز پر بیٹھے وجود نے اپنے چہرے پر سے کتاب ہٹائی۔ کتاب کے سر ورق پر کرمنالوجی لکھا جگمگا رہا تھا۔ گول چشمے سے سنہری آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ اس کا پہلا تاثر دوسروں پر کسی سنجیدہ انسان کا پڑتا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے دائیں جانب موجود دونوں لڑکیوں کی تصویر کھینچی۔ اب وہ اس تصویر کو کسی نمبر پر بھیج رہا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا حارب شاہ تھا۔ مجھے نہیں جانا، تمہیں جانا ہو تو چلی جانا۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ پلیز چلو نا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حافظ کھڑی ہو گئی۔ حافظ تم میری بات کیوں نہیں مان رہی؟ وہ جگہ اور لوگوں کا لحاظ کیے بغیر چلائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حافظ کو حائط سے کیا مسئلہ تھا۔ حافظ پلٹی اور میز پر داہنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکی۔ اس کی آنکھوں سے تپش جھلک رہی تھی۔ وہ سنہری آنکھیں بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ مجھے اس مقابلے میں اور سر حائط میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میں وہاں جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ الفاظ پر زور دیتے ہوئے وہ پیچھے کو ہٹی۔ میز پر سے کتاب اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نگاہ عبور پر ڈالی۔ عبور تل ملاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب میں بھی تمہیں وہاں جانے کے لیے نہیں کہوں گی، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ حافظ عبور سے رخ موڑے کھڑی تھی۔ حارب نے غیر محسوس انداز میں اپنے چہرے کے آگے دوبارہ سے کتاب کر دی، کیونکہ وہ جس رخ کھڑی تھی اس کے بالکل سامنے حارب بیٹھا تھا۔ شوق سے جاؤ، بے تاثیر لہجہ۔ عبور کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے حافظ سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی۔ بھلا حافظ اسے اتنا کٹھور پن کیسے دکھا سکتی تھی؟ میں تم سے بات نہیں کروں گی حافظ۔ حافظ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم چاہے ساری زندگی مجھ سے بات نہ کرو، مگر اس سراب سے باہر نکل آؤ جو وہ انسان تمہیں دکھا رہا ہے۔ کتاب کے پار موجود انسان کی آنکھیں چمکی۔ عبور ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ حافظ اسے سب کچھ کہہ سکتی تھی، مگر حائط پر کیوں الزام لگا رہی تھی؟ وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ پختہ تھا۔ وہ کھڑوس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی تھی۔ حافظ اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ حافظ اسے حقیقت دکھانا چاہتی تھی، مگر عبور اپنی آنکھیں ہی بند کر لیتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اپنا رخ بدلا۔ تم سچی ہو، تمہارے کھڑوس بھی سچے ہیں، جھوٹی تو صرف میں ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ عبور خاموش رہ گئی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے ہادی لینے آنے والا ہے، وہ عبور کی فندقی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کمپٹیشن میں جانا ہو تو چلی جانا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی کی چادر کو پھیلتا دیکھ کر حافظ پلٹ گئی۔ عبور نے اپنی دھندلی ہوتی بصارت کے ساتھ دور جاتی حافظ کو دیکھا جو الماریوں کے درمیان سے گزرتی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دائیں جانب بیٹھے حارب نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے تعصب سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اسے آج کے دن میں ہی خالہ حضور کو بتانے کے لیے بہت کچھ مل گیا تھا، مگر وہ انہیں ادھوری بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ حارب بیٹا،
کچھ دن اور انتظار کر۔ اس کی نظریں حبور پر تھی مگر سوچے کہیں دور بھٹکی ہوئی تھی۔ وہ جسٹس ضیاء کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ سامنے بیٹھے جسٹس ضیاء حسین اسے خوف سے تک رہے تھے۔ اسے کون سا کام یہاں لے آیا تھا؟ بغیر مطلب کے تو یہ یہاں آنے سے رہا۔ حمزہ بہت غور سے ان کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو طلحہ ایوان نے خرید لیا ہے۔ آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے جسٹس صاحب کی رنگت بدلتے دیکھی۔ ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ ایک لمحے میں سیدھے ہو بیٹھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے اپنے تاثرات کو درست کرتے ہوئے کرخ لہجے میں پوچھا۔ وہ ادھیڑ عمر کے مالک تھے۔ چہرے پر جھریوں کا جال بچھنا شروع ہو گیا تھا۔ بصارت پر دھندلاہٹ چھانے لگا تھا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے چائے کے کپ کو میز پر دھرا اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ مسکرا کر بولا تھا مگر اس کے الفاظ کے مطلب نے جسٹس ضیاء کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی آپ کے خاندان کو تباہ کر دوں۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرد ہوا تھا۔ وہ آگے کو جھکا اور جسٹس صاحب کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو اپنی دوسری بیوی تو یاد ہے نا؟ اس کی آواز مدھم تھی مگر بات اس قدر پر اثر کہ جسٹس ضیاء کو لگا کہ حمزہ ان کے جسم سے آہستہ آہستہ خون نچوڑ رہا تھا اور وہ لمحہ بلمحہ بے جان پڑ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیاری پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا۔ ان کی متغیر رنگت کو دیکھ کر حمزہ کے لب مسکرا اٹھے۔ وہی بیوی جس کی لاش آپ کے فارم ہاؤس؟ اس نے ٹیک لگاتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب کی بار اس کا لہجہ پر اطمینان تھا۔ کیا چاہیے؟ وہ شکستہ لہجے میں بولے تو حمزہ نے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ طلحہ ایوان کی ہار یک لخت وہاں بدلے کی بو پھیل گئی۔ وہ بدلہ جس کی شروعات شاہ گڑھ اور ایوان نگر سے ہوئی تھی۔ جسٹس ضیاء بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ وہ دو طاقتور لوگوں کے درمیان بری طرح پھنس چکے تھے۔ ایک کے حق میں فیصلہ دیتے تو دوسرا انہیں جان سے مار دیتا۔ کیا ہوا؟ کیا یہ کام مشکل ہے؟ وہ انہی کے گھر میں بیٹھا ہوا انہی کو دھمکا رہا تھا۔ جسٹس ضیاء نے نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ مسکرا اٹھا۔ گڈ۔ وہ اپنا کوٹ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے قدم جسٹس صاحب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ آہستگی سے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ان کی شرٹ کے کالر درست کرنے لگا۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ انہیں پھانسی کا پھندا لگا رہا ہو۔ حمزہ شاہ کو مجبور مت کیا کریں۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹا اور ان کے کالر کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ اب اچھا لگ رہا ہے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی نگاہ میں ستائش تھی۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ان پر الوداعی نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر کھڑے تیمور نے اس کی تقلید کی تھی۔ آڈیٹوریم میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں کا سیلاب امڑ آیا ہو۔ 400 رنگ و بو کا طوفان پھیلا تھا۔ کتھئی رنگ کے دیوار پر بڑی بڑی اسکرینیں آویزاں تھیں جہاں اسٹیج کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ کان میں پڑتی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسٹیج کے ایک جانب بنے مخصوص مقام پر ایک نوجوان نظامت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ چونکہ ہائد نے اس مقابلے کی تیاری میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا، اسی وجہ سے وہ قطار اول میں چند پروفیسرز اور مصنفین کے ساتھ براجمان تھا۔ ان کے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا اور اسی ہجوم میں وہ بھی تھی، فندقی آنکھوں والی حبور شاہ، جو کہ ہائد سے 2 قطار پیچھے موجود تھی اور مسلسل اسے دیکھنے کی سعی کر رہی تھی مگر بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب مقابلہ شروع ہونے میں 5 منٹ باقی تھے کہ ناظم ایک لمحے کے لیے اسٹیج سے اترا۔ اسے شاید کسی نے بلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اسٹیج پر آیا تو اس کی مسکراتی نظریں ہائد پر مرکوز تھی۔ ہائد جو اپنے موبائل میں مگن تھا اس کے چہرے کے مسکراہٹ کی جانب توجہ نہ دے سکا۔ مجھے آپ کو دکھانا ہے۔ اس نے لمبا سانس بھرتے ہوئے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھا۔ اب ناظم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجنے لگے۔ ناظرین، چونکہ اس مقابلے کے انعقاد میں ایک بہت بڑا ہاتھ اسسٹنٹ پروفیسر ہائد جنید کا ہے۔ اپنے نام کی پکار پر ہائد نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسٹیج پر کھڑا لڑکا اسی کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہائد پل بھر میں پوری بات سمجھ گیا۔ اس کے نام پر بے ساختہ ہی آڈیٹوریم میں تالیوں اور سیٹیوں کی آواز گونجی تھی۔ حبور بھی اسٹیج کی جانب متوجہ تھی۔ اس لیے میں سر ہائد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں گانے کے 2 بول سے مستفید کریں۔ سر ہائد، وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر پلٹ گیا۔ ہر سمت سے تالیوں کی گونج اٹھنے لگی۔ حبور سیدھی ہو بیٹھی۔ ہائد کے ساتھ بیٹھے پروفیسرز نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھڑا ہوا تو اس کے نام کی گونج اٹھنے لگی۔
اسے اسٹیج کی جانب پیش قدمی کرتے دیکھ کر حبور کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، جو سرمئی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ زیب تن کیے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے اسٹیج کے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر مائک کے آگے کھڑا ہوا تو حبور کے دماغ میں کوندا لپکا۔ اس نے تیزی سے موبائل فون کا کیمرہ آن کیا۔ کیمرے کا رخ ہائد کی جانب تھا۔ حبور کو یوں لگا جیسے اس کے اسٹیج پر جانے کے ساتھ ہی سارا شور تھم سا گیا۔ وہ ہائد کے گانے کا انتظار کر رہی تھی۔ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ کے مجھے پھر سے چھوڑ جانے کے لیے اس کی آواز گونج اٹھی۔ وہ آنکھیں بند کیے مکمل سوز کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کر رہا تھا۔ حبور پر سکتہ طاری ہو گیا۔ موبائل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور گود میں جا گرا۔ یہ اس کے الفاظ نہیں تھے بلکہ دل کی پکار تھی۔ وہ خاموش ہوا تو موسیقی کے آلات بجنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا رہا، گو کہ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی آنکھیں کھولے گا اس کی نگاہ حبور پر ہی پڑے گی۔ پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی کبھی تو رسم و راہ دنیا نبھانے کے لیے آ۔ وہ سب لوگ جو آج کے زمانے کے کسی گانے کی توقع کر رہے تھے اب غزل سن کر اپنے سر دھن رہے تھے۔ وہ آخری فقرہ ادا کر کے خاموش ہوا تو ایک لمحے کے لیے ایسا سناٹا چھایا گویا سوئی گرنے کی آواز بھی سماعت پر بھاری پڑتی۔ پھر یکدم سے تالیوں کی گونج کی آواز ہائد تک پہنچی۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی تو نگاہ سیدھی حبور کے چہرے پر جا پہنچی۔ گو کہ نگاہ بھٹکنا نہیں جانتی تھی، وہ ہمیشہ سے ہی جانتی تھی کہ اس کی منزل وہی فندقی آنکھیں تھیں جو نہایت اشتیاق سے اسے تکنے میں مصروف تھیں۔ نینوں کا تصادم ہوا تھا اور بہت گہرا ہوا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ ارد گرد کا ہوش بھلائے وہ یوں گم تھے جیسے ان کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا موجود نہ تھا۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ حبور تکتی رہ گئی اور ہائد اپنی نظریں چرا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سر جھکا کر ہلکا سا مسکراتا ہوا اسٹیج کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ حبور کو نہیں معلوم تھا کہ ہائد کے بعد کس نے کیا گایا، مگر وہ ہائد کے لیے وہاں بیٹھی رہی۔ اسے رومانوی لوک داستانیں بہت پسند تھیں، مگر اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہر کہانی میں لڑکی اس قدر شدید محبت کا شکار کیسے ہو جاتی تھی کہ اپنا ہوش ہی گنوا بیٹھتی تھی۔ اس روشنیوں میں بسے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے اسے یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ ہیر نے رانجھے کے لیے اپنے گھر والوں سے بغاوت کیوں کی تھی، سونی اپنی جان خطرے میں ڈال کر مہیوال سے ملنے کیوں جاتی تھی، سسی کیوں دیوانی ہو کر ریگستانوں میں بھٹکی، صاحبہ نے اپنے آپ کو قتل کیوں کر ڈالا۔ اس مسکراتے ہوئے چہرے کو آڈیٹوریم کے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس پر ہر راز آشکار ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔ واو واٹ این اینڈ، ہے نا؟ بہت اچھا اینڈ تھا۔ اینڈ کے لائنز مجھے بہت اچھے لگے۔ مجھے نہیں معلوم صاحبہ نے اپنے آپ کو کیوں قتل کر ڈالا تھا، سسی کیوں دیوانی ہو گئی تھی۔ ہاں، سونی اور مہیوال کا تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے اور ہیر رانجھے کا بھی تھوڑا معلوم ہے۔ آپ کو کن کن کہانیوں کا معلوم ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے حبور اور ہائد کی کہانی کا معلوم ہے جو ابھی چلتی جا رہی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے۔ یہ بالکل وہی کہانی ہے جو آپ کو اپنے ارد گرد دکھائی دے گی، خاص کر لڑکیوں کو۔ ہم لڑکیوں کو کوئی نہ کوئی ایسی دوست مل ہی جاتی ہے جو حبور کی طرح دیوانی ہوتی ہے یا نہیں، جن کی متھی بڑھ جاتی ہے، جن کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، دماغ کام کرنا بند کر جاتا ہے۔ خیر 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 آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں کو حافہ کا کیریکٹر بالکل ڈیفرنٹ دکھائی دیا ہے نا۔ اچانک سے اس میں بہت سارے چینجز آ گئے ہیں۔ اب وہ اسٹرانگ ہیں، کم سے کم اپنے لیے اسٹینڈ لینے کے قابل ہیں، سب کے کہے پر عمل نہیں کرتی جاتی، جیسے کہ حبور سے کہتی ہے یہاں چلو تو وہ چل دیتی ہے، کہتی ہے یہاں نہ جاؤ وہاں چل نہیں جاتی۔ لیکن دوستوں میں تو کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ چل ہم چل دیتے ہیں، اور لیکن حافہ نہیں جا رہی کیونکہ وہ حبور کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے کہ حبور بھی رک جائے، نہ جائے غلط رستوں پر حبور نے تو ٹھان لی ہے کہ اس نے جانی ہے تو جا بھائی، ہمیں کیا، ہمیں تو حافہ پسند ہے، ہمیں تو حاتم پسند ہے، ویسے ہمیں حبور بھی پسند ہے۔ ہاں بس اس کی تھوڑی بہت متھی مڑ گئی ہے۔ اور مجھے حمزہ بھی بہت پسند ہے، حالانکہ وہ کہانی کا ولن ہے، بٹ مجھے بہت اچھا لگا حمزہ۔ ٹھیک ہے قاتل ہے، وہ بات بہت بری ہے اس کی، لیکن اس کا جو سائیڈ حافہ کے لیے ہے وہ سائیڈ مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ حافہ کے لیے پاگل ہے نا، ہے پاگل، تھوڑا بہت تو ہے ہی۔ اس کی جو محبت ہے حافہ کے لیے مجھے وہ بہت پسند ہے۔ اور بس آپ مجھے بتائیں گے کامنٹس میں کہ آپ کو کیا پسند ہے
حمزہ کے بارے میں یا حاتم کے بارے میں یا عبور کے بارے میں یا حافہ کے بارے میں یا حائد کے بارے میں یا عبدالہادی کے بارے میں. ہمنہ تو خیر ہمنہ کا ذکر ہی ختم ہو گیا اس کہانی میں. ٹھیک ہے، بس ہم ملیں گے کل. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور میرے پاس ایک فل پروف آئیڈیا ہے. آپ لوگوں نے جو اگر چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو اپنے گھر میں جتنے بھی موبائل موجود ہیں سب سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں. یار میرے سبسکرائبر بڑھاؤ، لائک کرو، شیئر کرو، کچھ تو کرو، میرے سبسکرائبرز بڑھاؤ. اوکے ٹھیک ہے، ہم ملیں گے کل. بہت ڈیسپریٹ ہو گئی ہوں میں. ہم ملیں گے کل اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اوکے، ٹاٹا، بائے.